حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیک نیت رکھنے سے دنیاوی کاموں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اور نیت میں خلل سے بنا ہوا کام بھی الٹ پلٹ جاتا ہے۔ وہ قابل رشک شخص ہے جس نے آخرت کے مقاصد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، اس بے عقل سے کہیں بڑھ کر ہے جو اپنی شقاوت اور تدبیری سے جنت کی نعمتوں سے محروم رہا۔ آدمی کی قدر اس کی ہمت کے مطابق اور اس کے عمل اس کی نیت کے موافق ہوتے ہیں۔ جو کسی یتیم یا مسکین کا غم سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، جب وہ کسی سے فریاد کرے گا تو اس کی بھی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جس نے اپنی قدر کو پہچانا اور اپنی حالت سے آگے نہ بڑھا۔ جو شخص اپنی قدر کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق کام کرتا ہے، وہ اپنی قدر محفوظ رکھتا ہے۔ اگر تمہارا بھائی گناہ کرے تو اسے نرمی کے ساتھ ملامت کر کے معاف کر دو، اور اگر وہ 7 دفعہ ایسا کرے اور پھر توبہ کرے تو اسے معاف کر دو۔ تجھے اس کی ضرورت نہیں کہ دنیا تجھے جانے، جبکہ اللہ کے نزدیک تو مقبول و پیارا ہو۔ اپنے دشمن سے محبت اور اپنے ستانے والے کے لیے دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے سورج کو نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے اور دونوں پر بارش برساتا ہے۔ جو سچے واقعات گزر چکے ہیں ان کی تصدیق اور دنیا کے حالات سے عبرت کا سبق حاصل کر کہ اس کے بعض حالات بعض سے مشابہ اور اس کا آخر اول کے ساتھ لاحق ہے۔ قضاء و قدر کی گونا گو گردشوں میں عقل مند اور داناؤں کے لیے عبرت ہے، زمانے کی گردشوں میں اہل بصیرت کے لیے عبرت اور غفلت سے آرام کرنے میں دھوکہ کھانے کی علت ہے۔ عقل کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے حالات سے عبرت حاصل کرے اور نیک کاموں میں اپنے خیرخواہوں سے مدد طلب کرے۔ گزشتہ لوگوں کے آثار تمہارے سامنے اس لیے موجود رہے کہ تم ان سے عبرت کا سبق حاصل کرو۔ جب تک آسمانی کتابوں کے عہد و پیمان توڑنے والے لوگوں کے اوقات ظاہر نظر نہ ہوں، تب تک تمہیں اس کی پابندی کی برکات معلوم نہیں ہو سکتی اور تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر وہی جانتا ہے جس سے یہ مسلوب ہو جائیں، اول قدرت و قوت، دوم دولت مندی۔ سینے کا حسد اور کینے سے پاک ہونا عابدین کے لیے بڑی سعادت اور کامیابی کی بات ہے۔ عورت کی طرف میلان کا نتیجہ صرف اور صرف شر ہی شر ہے۔ چوری کا کھانا آدمی کو میٹھا لگتا ہے مگر آخر میں اس کا کنکروں سے بھرا جاتا ہے۔ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا اہل ایمان کا شیوا ہے۔ غرور و گھمنڈ نہ کرو، اس ذات حقیقی و لافانی کا شکر ادا کرتے رہو جس نے تم کو خوش عیشی فارغ البالی اور خوش الہانی عطا کی ہے۔ دوسروں کی خوشی اور آسودگی پر حسد مت کرو، کیونکہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ اس بندے کے پاس اپنا عذر بیان نہ کرو جو اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ تیرا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ جب تمہاری روزی دوسرے کی روزی سے الگ ہے تو پھر یہ پریشانی اور بے صبری کیوں ہے؟ خوبصورت اور حسین عورت 3 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے: دولت، شہرت اور تعریف۔
داناؤں اور عقل مندوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتے اور دنیا سے منہ پھیر لیتے اور جنت کے شیدائی ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہمسائے پر بدی کا منصوبہ مت باندھو اور کسی سے بے سبب مت جھگڑو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اکیلے ہو کر دروازہ بند کر کے دعا مانگو، اس طرح تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ عذر پیش کرنے کے برابر کوئی سفارشی کامیاب نہیں، اور اقرار گناہ سے بڑھ کر عذر بیان کرنے کی کوئی عمدہ صورت اور نہیں ہے۔ حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے ہر ممکن کوشش کرو کہ بیویوں کو طلاق مت دو۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے، وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ درود پاک روزانہ صبح 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ایسا عروج اور تمنگری ملے گی جو کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔